موبائل کی بجائے اس نے حویلی والے نمبر سے اس کے نمبر پر کال کی تو 4-5 بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ کئی دن بعد حمدہ کی آواز سننے کو مل رہی تھی۔ یوں لگا جیسے اندر سینے میں کہیں اٹھنے والی طغیانی کا وجود ایک دم سرد پڑ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ عمر کی آواز پہچان کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ حمدہ پلیز بات کریں، کال بند نہیں کریں۔ میں نے آپ کو کال کی ہے، کوئی نازیبا حرکت نہیں کی۔ وہ پہلے ہی باقر علی کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھا، ایسے میں حمدہ کے رویے سے اس کا ٹیمپر لوز ہوا تھا۔ میں اماں کو بلوا دیتی ہوں، کوئی خاص بات ہے تو ان سے کر لیں۔ عمر کی دھمکی پر دوسری طرف سے پرسکون انداز میں جواب ملا تھا۔ میں نے اگر چاچی سے بات کرنی ہوگی تو ان سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ آپ بتائیں آپ کیوں میری کالز پک نہیں کر رہی؟ آپ کو اندازہ نہیں آپ کے اس رویے کی وجہ سے میں کس قدر پریشان اور ہرٹ ہو رہا ہوں۔ شروع میں تلخی سے مگر آخر میں دھیمے لہجے میں کہا، مجھے یوں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں کال ریسیو نہیں کرتی۔ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی تو نہیں نا؟ حمدہ کا وہی سنجیدہ انداز تھا۔ حمدہ کے الفاظ نے عمر پر بڑے عجیب انداز میں اثر کیا۔ آپ میری بیوی ہیں، رخصتی تو محض ایک فارمیلٹی ہے۔ نکاح سے بڑھ کر بھی شادی کی کوئی رسم ہوتی ہے تو وہ بتا دیں، وہ بھی کروا لیتا ہوں۔ حمدہ کے الفاظ پر عمر نے کچھ غصے سے کہا تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی، اور پھر کچھ توقف کے بعد وہ بولی، مگر جس ماحول سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں ان باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے بات کروں اور کسی کو کچھ کہنے کا موقع ملے۔ بھلے ہمارے درمیان بہت جائز رشتہ ہے، مگر جب تک باقر علی والا معاملہ حل نہیں ہو جاتا میں سکون سے آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ عمر نے لب کھینچ لیے۔ وہ تو سمجھا تھا کہ نکاح ہو چکا ہے، اب سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، مگر لگ رہا تھا کہ اصل پریشانی تو اب آئی ہے۔ حمدہ کا گریز اسے تیش دلا گیا تھا۔ اوکے، اب آپ سے تبھی بات ہوگی جب آپ رخصت ہو کر میرے روبرو میرے بیڈ روم میں ہوں گی۔ اللہ حافظ، عمر نے بہت سنجیدگی سے کہتے کال بند کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف حمدہ عمر کے رویے اور الفاظ پر ایک دم پریشان ہو کر اپنی جگہ جامد سی کھڑی رہ گئی تھی۔ حمدہ، چاچی مختار اور افتخار صاحب کے ساتھ وہ لوگ دوپہر کو ہی گاؤں پہنچ گئے تھے۔ افتخار صاحب ایک با اثر شخصیت تھے۔ اپنی ذاتی لینڈ کروزر اور محافظوں کے درمیان جب گاؤں میں داخل ہوئے تھے، علاقے میں فوراً ان کی آمد کی خبر پھیل گئی تھی۔ ان لوگوں کو پروگرام کے تحت چھوٹی حویلی میں ہی ٹھہرنا تھا۔ گاڑی سیدھی حویلی میں ہی آئی تھی۔ عمر ذوالفقار بھائی کے ہمراہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ حمدہ چاچی مختار کے ہمراہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی، نگاہ سیدھی عمر کی طرف اٹھی اور وہ افتخار صاحب سے گلے مل رہا تھا۔ حمدہ کو دیکھ کر عمر کی نگاہوں میں ہمیشہ ابھرنے والا مخصوص تاثر اس وقت غائب تھا۔ حمدہ کو دیکھ کر بھی وہ شخص سنجیدہ رہا تھا۔ اس کے دل میں رہ رہ کر عجیب سا ملال اتر رہا تھا۔ پرسوں رات عمر نے کال کی تھی، اس سے بات کرنے کے بعد کل سارا دن کوئی کال نہیں آئی تھی۔ یہاں کے حالات سے متعلق مسلسل معلومات مل رہی تھی۔ آج وہ لوگ صبح سویرے نکل آئے تھے، مگر اب عمر کا بے تاثر انداز دیکھ کر حمدہ کا دل ملال سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی ذات تھی، اس نے ایک کانٹوں سے بھری زندگی گزاری تھی، قدم قدم پر پتھروں سے سامنا ہوا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے وجود اور کردار کو سنبھال کر یہاں تک پہنچی تھی۔ ایسے میں وہ عمر ہاشم کے نام کی بدنامی کیسے سہ لیتی کہ یہاں سے بی بی کے ذریعے ملنے والی خبروں میں یہ بھی ذکر تھا کہ باقر علی عمر ہاشم اور اس کے تعلق کو غلط انداز میں اچھالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ گاؤں والوں کو نکاح والے معاملے سے متعلق بھڑکا سکے۔ ایسے میں اگر عمر سے بات کرنے سے بچ رہی تھی، سنجیدگی اختیار کر رہی تھی تو کون سا غلط کر رہی تھی؟ پرسوں رات سنائی دیے جانے والے عمر ہاشم کے الفاظ اسے ہرگز نہیں بھول رہے تھے۔ اوکے، اب آپ سے تبھی بات ہوگی جب آپ رخصت ہو کر میرے روبرو میرے بیڈ روم میں ہوں گے۔ بظاہر یہ الفاظ بے ضرر اور سادہ سے تھے، مگر ان الفاظ کو ادا کرتے وقت عمر ہاشم کا جو لہجہ تھا وہ حمدہ کے دل کو ہلائے دے رہا تھا۔ اوپر سے عمر کو دیکھنے کا وہ مخصوص انداز میں مفقود تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے اس شخص کو سمجھائے۔ اس نے خاموشی سے وضو کر کے نماز ادا کی۔ سفر کی تھکان تھی۔ نسرین کھانے کا پیغام لے کر آئی تو وہ منع کرتے بستر پر دراز ہوئی۔ وہ کچھ دیر سو کر اپنے ذہن کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر سو کر وہ باہر آئی تو گاؤں کی کئی خواتین اماں اور بی بی کے پاس آئی بیٹھی تھیں۔ موضوع بحث آج رات ہونے والی پنجایت ہی تھی۔ باقر علی، عمر اور حمدہ کا ذکر خصوصی تھا۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس ٹھہری اور پھر وہاں سے اٹھ کر واپس بی بی کے کمرے میں چلی آئی۔ کھڑکی کے پاس کھڑی وہ باہر لان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک گیٹ کی طرف سے ایک دم شور اٹھ کھڑا ہوا۔ حمدہ نے دیکھا گیٹ پر عمر تیزی سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے سے ذوالفقار بھائی نے بھاگ کر اس کا بازو تھام لیا تھا۔ عمر نے سختی سے کچھ کہا تھا، فاصلہ ہونے کی وجہ سے حمدہ سمجھ نہ سکی تھی، بس دونوں کے تیز تیز اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی تھی جسے ذوالفقار بھائی چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ شور کی آواز سن کر اندر سے خواتین کے علاوہ سلطان بابا، بشیر اور ایک دو ملازم اور اکٹھے ہو گئے تھے۔
سب مل کر عمر کو پکڑ چکے تھے۔ حمدہ نے دیکھا ذوالفقار بھائی نے عمر کے ہاتھ سے زبردستی پسٹل چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اب وہ زبردستی عمر کو بازو کے حصار میں لیے مردانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ حمدہ سمجھ نہ سکی تھی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر فوراً باہر نکل آئی۔ ماریہ باجی نڈھال سی بی بی جان کو بازو کے حصار میں لیے اندر آ رہی تھی۔ ساتھ میں اماں اور دیگر خواتین بھی تھیں۔ یہ سب شور سن کر ہی باہر گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ حمدہ نے آگے بڑھ کر بی بی کا دوسرا بازو تھام لیا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ وہی مردود باقر علی کا قصہ، اماں نفرت سے بولی۔ حمدہ کا دل بیٹھنے لگا۔ عمر سخت غصے میں تھا، یقیناً کوئی بات ہو چکی تھی۔ آج صبح ہماری آمد سے پہلے عمر کسی کام سے باہر اڈے کی طرف نکلا تھا۔ راستے میں باقر علی سے مت بھیڑ ہو گئی۔ بشیر عمر کے ساتھ تھا۔ باقر علی نے عمر کو ایسی باتیں کی جس سے وہ تیش کا شکار ہو کر کچھ سخت کہے، اور ان کی نیت لڑائی کرنے کی تھی تاکہ رات ہونے والی پنچایت سے پہلے ہی معاملہ خراب ہو جائے۔ عمر کو اس کی باتوں پر غصہ آ گیا تو اس نے اس کی پٹائی کر ڈالی۔ وہ تو شکر ہے کہ بشیر ساتھ تھا، جو شور مچارے پر ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور باقر علی کو چھڑوا کر لے گئے۔ بشیر بتا رہا تھا کہ اس وقت باقر علی کے ساتھ 2 آدمی تھے، ان کے پاس ہتھیار وغیرہ نہیں تھے، سو بچت ہو گئی۔ جاتے جاتے وہ عمر کو وڈے ڈیرے کی طرف شام سے پہلے پہنچنے کا طعنہ دے کر گیا تھا کہ اگر وہ مرد کی اولاد ہے تو شام سے پہلے وڈے ڈیرے پر آ جائے، وہاں وہ اچھی طرح نپٹے گا۔ اور تب سے ہم لوگ عمر کو حویلی سے باہر نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ اب نہ جانے کیسے عمر نظر بچا کر نکلنے لگا تھا کہ بشیر اور ذوالفقار نے دیکھ لیا اور فوراً روک لیا۔ بی بی کی طبیعت خراب تھی۔ ان کو کمرے میں لا کر لٹانے کے بعد ماریہ باجی اس کی بار بار استفسار کرنے پر ایک طرف لے جا کر بتا رہی تھی۔ باقر علی نے عمر کو کہا کیا تھا کہ وہ اس قدر تیش میں آ گئے کہ اس کی پٹائی کر ڈالی؟ حیرت و خوف سے ششدر تھی۔ کچھ توقف کے بعد سنبھل کر پوچھا۔ بشیر بتا رہا تھا کہ پہلے اس نے عمر کا راستہ روکا، پھر اس نے تمہارے حوالے سے چند باتیں کی اور عمر سے یہ کہا کہ اگر تم مرد کی اولاد ہوتے تو سب کے سامنے اسی گاؤں میں رہ کر حمدہ سے نکاح کر کے دکھاتے، اس طرح چھپ چھپا کر منہ کالا نہ کرتے۔ تو اس کے الفاظ ایسے گھٹیا تھے کہ عمر خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ اور تمہیں شاید پتہ نہ ہو عمر بلیک بیلٹ ہولڈر ہے۔ اس نے اچھا خاصا پیٹ ڈالا تھا۔ تب سے عمر کا غصے سے برا حال ہے۔ اب بھی وہیں جانے کا ارادہ تھا۔ اگر باقر نے عمر کو ڈیرے پر بلایا تھا تو یقیناً ارادے بھی نیک نہیں ہوں گے، مگر عمر تیش اور غصے سے یہ نہیں سوچ رہا۔ ماریہ خاصی افسردہ تھی۔ حمدہ کے لیے یہ سب واقعات سخت تکلیف دہ تھے۔ اب عمر کہاں ہے؟ ذوالفقار مہمان خانے کی طرف لے کر گئے ہیں۔ بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ عمر باقر علی کی باتوں کی وجہ سے سخت جذباتی ہو رہا ہے اور ماں جی اس کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں۔ وہ گمسم سی ماریہ باجی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ماریہ باجی بی بی کی طرف لوٹی تو وہ بھی ادھر ہی آ گئی۔ بی بی نے اسے دیکھ کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ حمدہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عمر کہاں ہے؟ بی بی نے ماریہ سے پوچھا۔ ذوالفقار علی کے ساتھ مہمان خانے کی طرف ہی ہے۔ بی بی نے سر ہلا دیا اور پھر حمدہ کا ہاتھ تھام کر اٹھ بیٹھی۔ عمر بہت جذباتی ہو رہا ہے۔ باقر علی نے نہ جانے اس سے ایسی کیا باتیں کہہ دی ہیں کہ جب بھی دونوں کا سامنا ہوتا ہے مرنے مارنے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج جو بھی ہوا ہے پتہ تو لگ گیا ہوگا تمہیں۔ حمدہ نے محض سر ہلا دیا۔ میری تو کوئی بات اس پر اثر نہیں کر رہی۔ اتنا سمجھا چکی ہوں، اب رات کو پنچایت ہے مگر وہ کچھ سن ہی نہیں رہا۔ بی بی خاصی پریشان تھی۔ حمدہ خاموش رہی۔ وہ بھلا کیا کر سکتی تھی؟ تم عمر سے بات کرو، اسے سمجھاؤ کہ یوں جذباتی نہیں ہوتے۔ گاؤں والے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، مرد ہے اور مرد ہی جذباتی ہوتے ہیں، مگر وقت اور موقع کی نزاکت بھی تو دیکھے نا۔ بی بی کی بات پر اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ میں بھلا کیسے بات کر سکتی ہوں؟ تم بیوی ہو اس کی، تمہاری بات اس پر اور انداز پر اثر کرے گی۔ وہ تمہیں اہمیت دیتا ہے، تمہارے معاملے کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ باقر علی کو کسی بھی طرح کی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ وہ تمہیں چاہتا ہے، مگر اگر تم اچھے انداز میں بات کرو گی تو تمہاری بات مان لے گا۔ حمدہ تو سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ میں بھلا کیا کہوں گی؟ وہ الجھ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم اور مزاج کی بچی ہو، نکاح منگنی ہمارے ہاں محض رسمیں ہیں، مگر تم اگر خود ایک بار عمر کے پاس جا کر اسے سمجھاؤ گی، اچھے انداز میں بات کرو گی تو وہ سمجھ جائے گا۔ حمدہ بس نگاہ جھکا گئی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے ساری زندگی انہی 2 بچوں کے آسرے پر گزار دی ہے۔ عمر نے تمہارا نام لیا تو میں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ تم ہر لحاظ سے قبول کی جانے والی بچی ہو۔ عمر کے دل کی خوشی کو اہمیت دی کہ میرا بیٹا خوش رہے گا تو میں بھی رہوں گی۔ اب یہ باقر علی سے جھگڑے والا معاملہ، میری تو سمجھ و عقل زائل ہو رہی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ لے دے کے خیال ہی آ رہا ہے کہ اگر تم ایک بار عمر سے بات کر لو تو وہ نارمل ہو جائے گا۔ حمدہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ جی بی بی جی، میں کوشش کروں گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، خوش رہو۔ انہوں نے ایک دم اسے ساتھ لگا کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی۔ مغرب کے بعد حمدہ کے دونوں بہنوئی بھی پہنچ گئے تھے کہ گواہان میں افتخار صاحب کے علاوہ یہ دونوں بھی شامل تھے۔ حمدہ بی بی سے بات کرنے کے بعد انتظار کرتی رہی کہ عمر اندر آئے تو وہ اس سے بات کرے۔ مغرب کے بعد عمر پنچایت میں جانے کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔
عمر کے آنے کی اطلاع ملی تو حمدہ بی بی کو دلاسا دیتے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ گئی تھی۔ عمر کے دروازے کے سامنے رک کر ایک پل کو اپنا تنقیدی جائزہ لیا۔ نکاح کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا تھا جو سادہ تھا مگر خاصا قیمتی اور بوتیک سٹائل کا تھا۔ اس جوڑے میں اس کی شخصیت کا وقار اور رکھ رکھاؤ کچھ اور ہی ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ اس وقت ہمیشہ کی طرح چادر کے بجائے سوٹ کے ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس تھی۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے حمدہ کو اپنے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یس، عمر کی آواز پر اس نے آہستگی سے دروازہ وا کرتے اندر قدم رکھا۔ عمر جو ابھی باتھ روم سے چینج کر کے نکلا تھا ٹاول سے چہرہ صاف کرتے ٹھٹکا۔ آپ؟ حمدہ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں حمدہ کی موجودگی کا قطعی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ عمر نے اگلے ہی پل حیرانگی کو پس پش ڈالتے رخ بدل کر لب بھینچ لیے تھے۔ عمر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگ گیا تھا۔ حمدہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس سے بات کا آغاز کرے۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ عمر نے حمدہ کے سوال پر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جی فرمائیے، کیسے آنے کی زحمت کی آپ نے؟ چہرہ بلا کر سنجیدہ اور کھردرا لہجہ تھا۔ حمدہ نے لب بھینچ لیے، آنکھوں میں بے بسی سے نمی سمٹ آئی۔ کتنا اجنبی لہجہ تھا۔ اس نے ایک شاکی نگاہ عمر پر ڈالی۔ یہ باقر علی والا کیا معاملہ ہے؟ اس نے خود پر کنٹرول کرتے عمر کو دیکھا۔ یہی دریافت کرنے آئی ہیں۔ حمدہ خاموش رہی۔ آئی ایم سوری، آپ سے کچھ بھی نہ کہنے کا عہد کیا تھا اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیوں کر میرے کمرے میں آنے کی زحمت گوارا کر لی ہے، جبکہ مجھ سے کوسوں میل کے فاصلے سے محض موبائل پر بات کرنے سے آپ کے کردار پر حرف آتا ہے۔ ابھی تو آپ کی باقاعدہ رخصتی نہیں ہوئی، پھر اس آمد کو میں کیا سمجھوں؟ اوف! حمدہ کو لگا عمر ہاشم کے اس طعنے پر اس کا سارا وجود زخمی ہو گیا ہے۔ اس نے لب دانتوں تلے دبا کر بہت شکایتی نظروں سے عمر کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں۔ جب میرے کسی سوال کا جواب دیں گی تو میں آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں گا۔ آپ نے میرے کمرے میں آنے کی زحمت کی، ذرا نوازی ہے آپ کی کہ آپ نے مجھ جیسے حقیر کو یہ عزت افزائی بخشی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، چلتا ہوں۔ چند پل کھڑے ہو کر حمدہ کے جواب کا انتظار کیا اور اس کی شکایتی نظروں کو بالکل نظر انداز کیے وہ پلٹا۔ ایک تو اس کا مسلسل طنزیہ انداز، اوپر سے اس کے تیور حمدہ کی جان پر ہی بن آئی۔ بی بی کی کہی گئی تمام باتیں یاد آئیں تو گھبرا کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ بہت گھبرا کر ایک دم نہایت قریب آ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے عمر کا بایاں بازو تھام لیا۔ آپ کو میری بات سننا ہوگی۔ عمر نے بہت چونک کر نہایت استعجاب سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ وہ اب خود کو مزید پتھر نہیں بنا سکتا تھا۔ حمدہ کے مومی ہاتھوں کا نرم لمس اس کے وجود میں سرایت کرتا اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اس تلخی اور برہمی سے کہنا چاہا مگر حمدہ کی آنکھوں میں ایک دم آنسو سمٹ آئے۔ آپ مجھ سے خفا ہیں، آپ مجھے ڈانٹ لیں، ناراض ہو لیں، پرسوں رات والی تمام باتوں پر برا بھلا کہہ لیں، مگر اس وقت ایسے مت جائیں، میری بات سن کر جائیں۔ عمر خود کو جتنا بھی پتھر بنا لیتا مگر اس پر حمدہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ فوراً موم کا پتلا بن گیا تھا۔ حمدہ پلیز روئیں مت، میں خفا نہیں ہوں، بس آپ کی باتوں نے تکلیف دی تھی۔ اب اگر آپ روئیں گی تو مجھے مزید تکلیف ہوگی۔ فوراً گھبرا کر بازو سے پکڑ کر اسے چپ کروانا چاہا تو حمدہ تو مزید سسکی تھی۔ حمدہ پلیز، عمر کی جان پر ہی بن آئی تھی۔ اسے دونوں کندھوں سے تھاما تو وہ سسک کر اس کے ساتھ آ لگی۔ عمر حمدہ کی اس حرکت پر ساکت رہ گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر آپ کی کالز کو اگنور نہیں کیا، بس خود بخود ہو گیا سب۔ میں نے وہ سب بکواس کی، مجھے معاف کر دیں۔ ماریہ باجی اور بی بی سب بہت پریشان ہیں، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ آپ جب بھی بلائیں گے میں آپ کے پاس آ جاؤں گی، بس آپ وعدہ کریں کہ آپ باقر علی سے نہیں الجھیں گے۔ عمر کو لگا کہ وہ روح تک سیراب ہو گیا ہے۔ میں کب الجھتا ہوں، وہ خود میرے راستے میں آتا ہے حمدہ۔ وہ آپ کے متعلق گھٹیا باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں جو کوئی بھی غیرت مند مرد برداشت نہ کر سکے۔ بی بی کی وجہ سے میں نے بہت برداشت کیا ہے، مگر آج صبح جب اس نے اس قدر گھٹیا انداز میں مجھے گالی دی، آپ کے حوالے سے طعنے بازی کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ جواباً میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا، ورنہ میں نے آخری لمحے تک کوشش کی تھی کہ اس سے نہ ہی الجھوں۔ حمدہ کے آنسو چنتے ہوئے عمر نے اپنی والہانہ محبت کا احساس بخشا تو حمدہ سٹ پٹا کر خود سے ہی نظریں چرا گئی۔ عمر کی گرفت سے نکلنے کی اس نے کوشش نہ کی تھی اور نہ ہی کرنا چاہتی تھی۔ بی بی بہت پریشان ہے۔ عمر نے حمدہ کو دیکھا اور مزید گرفت سخت کر کے اسے قریب کر لیا۔ بی بی نے بھیجا ہے آپ کو؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ مگر میں آئی تو خود ہوں نا، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ عمر مسکرا دیا۔ آپ وعدہ کریں آپ باقر علی سے نہیں الجھیں گے؟ لمحے تھوڑے تھے، کسی بھی لمحے نیچے سے پنجائت کی طرف جانے کے لیے عمر کو آواز دی جا سکتی تھی۔
اور جانے سے پہلے حمدہ بی بی کی خواہش کے مطابق اس سے وعدہ لے لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے تمام اصول توڑ کر تمام قاعدے فراموش کرتے اس کی نہ صرف دہلیز پر قدم رکھا تھا بلکہ اس کی پناہ میں اپنے وجود کی خود سپردگی فراہم کرتے ہوئے وہ صرف ایک بات سوچ رہی تھی کہ ایسا کرنے کا حکم بی بی نے دیا ہے۔ وہ بیوی ہے اور ایک بیوی شوہر کو نرم کر سکتی ہے، یہ بی بی نے کہا تھا، اور بی بی نے اسے بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ وہ اس کے وجود کو چھو کر ایسا نرم ہو کہ اس کے ساتھ وعدوں کی زنجیر میں جکڑ کر تمام جذباتی پن بھول جائے۔ آپ اس وقت جان بھی مانگے تو حاضر کر دوں۔ باقر علی کیا چیز ہے؟ عمر مکمل طور پر ان لمحوں کی گرفت میں تھا۔ حمدہ نے ایک دم عمر کی بات پر اس کے ہونٹوں پر اپنا مخملی ہاتھ رکھ دیا۔ عمر کے لیے حمدہ کی خود سپردگی ہی قیامت تھی۔ اس ادا نے بالکل ہی گھائل کر دیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اف! عمر ایک دم ہوش میں آیا تھا اور حمدہ ایک دم اس کی گرفت سے نکلتے پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کون آ گیا اس وقت؟ وہ سخت جھنجھلا گیا تھا۔ حمدہ کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ کون؟ عمر نے دروازہ کھولنے کے بجائے پوچھا۔ میں ذوالفقار، پنچایت سے پیغام آیا ہے۔ ہم کب سے نیچے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، وہاں سب انتظار کر رہے ہیں۔ عمر نے حمدہ کی طرف دیکھا، وہ رخ بدلتے بستر کے کنارے پر جا بیٹھی تھی۔ آپ چلے، میں بس ابھی آیا، عمر نے جواب دیا۔ جلدی آؤ، ذوالفقار بھائی کہہ کر چلے گئے تھے۔ میں چلتا ہوں، نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ حمدہ کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ نے وعدہ کیا ہے نا کہ آپ باقر علی سے نہیں الجھیں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ نہیں الجھتا۔ ہاں، اگر وہ کچھ کہے گا تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ حمدہ نے لب بھینچ لیے تو عمر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چلے، آپ کہتی ہیں تو تب بھی خاموش رہوں گا۔ اب خوش؟ حمدہ دھیرے سے مسکرا دی تو عمر نے گرم جوشی سے اس کے دونوں ہاتھ دبا کر ہونٹوں سے چھو لیے۔ مجھے یقین ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ آپ کا ساتھ ہوگا تو میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ ہاں، اگر آپ نے ذرا سی بھی پہلو تہی کی تو میں اپنے وعدے پر قائم رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا۔ عمر کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ میں امید رکھوں نا کہ واپسی پر آپ مجھے اسی کمرے میں منتظر ملیں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا اور حمدہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ صرف بی بی کے کہنے پر آئی تھی، مزید کیا کرنا تھا وہ بے خبر تھی۔ ہاں، آپ مجھے جب بھی بلائیں گے میں آپ کے پاس ہوں گی۔ ایک پل لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ عمر ہنس دیا۔ آپ بی بی کو جا کر کہہ دیں آپ امتحان جیت گئی ہیں۔ واپسی پر میں آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مسکرا کر ہاتھ ہلا کر کہتے وہ کمرے سے نکل گیا تھا اور حمدہ حیرت سے کھڑی عمر کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماریہ باجی موبائل کے ذریعے مسلسل ذوالفقار بھائی سے رابطہ رکھے ہوئے تھی۔ پنچایت میں ہونے والی تمام کارروائی کی خبر انہیں مل رہی تھی۔ بی بی سارا وقت جائے نماز بچھائے دعا مانگنے میں مصروف تھیں، جبکہ اماں عمر لوگوں کے ساتھ ہی گئی ہوئی تھیں۔ جو وقت گزر رہا تھا، حمدہ کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر 10 بجے کے قریب ماریہ باجی کا موبائل بجا اور ذوالفقار بھائی نے انہیں خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو، فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے۔ کال سننے کے بعد ماریہ باجی کا خوشی سے برا حال تھا۔ انہوں نے حمدہ کو گلے لگایا تھا اور پھر بی بی کو خوشخبری سنانے کمرے میں گھس گئی تھی۔ باقر علی کی وجہ سے حمدہ نے ایک طویل عرصہ سخت اذیت میں گزارا تھا۔ یہ خوشخبری ایسی تھی کہ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ سوچتے موبائل لیے باہر لان میں چلی آئی۔ عمر کا نمبر ملا کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف عمر نے فوراً کال پک کر لی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ حمدہ، فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے، عمر نے بڑے جوش سے بتایا۔ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ خیریت رہی نا؟ اسے جس چیز کا خوف تھا وہی پوچھا۔ عمر ہنس دیا۔ آپ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اتنے لوگ تھے جو سب ہمارے حامی تھے۔ باقر علی نے بہت بکواس کی، دھمکیاں دی ہیں، گالیاں بکتا رہا، مگر چاچی کی گواہی اور افتخار صاحب کی موجودگی کی وجہ سے معاملہ منٹوں میں حل ہوا۔ اماں کیسی ہیں؟ حمدہ کو فوراً اماں کا خیال آیا۔ ہم لوگ واپسی کے لیے نکل رہے ہیں، گھر آ کر بات کرتے ہیں۔ عمر کی دوسری طرف بہت شور تھا۔ حمدہ کی بات پر اس نے کہا، میں انتظار کروں گی۔ حمدہ نے کہہ کر کال بند کر دی تو فوراً عمر کا میسج آ گیا۔ انتظار کرنے کی یقین دہانی کا شکریہ، مگر میں اب اتنا بحث بھی نہیں ہوں۔ آپ میرے سامنے ہیں، میرے پاس، آپ کو میں سن سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں۔ میرے دل کی تسلی کے لیے یہی کافی ہے۔ حویلی آتے ہی میں ماں جی سے فوراً رخصتی کی بات کروں گا کہ اب فیصلہ ہمارے حق میں ہو جانے کے بعد اس معاملے کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہتا۔ حمدہ نے میسج پڑھا اور پھر مسکرا دی۔ اب اور شدت سے ان سب لوگوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ فیصلہ ہوتے ہی باقر علی اپنے اسلحہ بردار محافظوں کو ہمراہ لیے پنچایت سے چلا گیا تھا۔ عمر سب سے ہاتھ ملاتا مبارکبادیں وصول کرتا افتخار صاحب کے پاس چلا آیا تھا۔ واپسی کی بات ہو رہی تھی۔ عمر کے جیپ بشیر ڈرائیو کر رہا تھا۔ عمر نے اپنی گاڑی میں چاچی مختار اور ان کے 2 دامادوں کو سوار کر کے روانہ کیا اور خود ذوالفقار کے ہمراہ افتخار صاحب کی لینڈ کروزر میں آ بیٹھا تھا۔ ان کے پیچھے ان کے محافظ تھے۔ یہ سب گاڑیاں آگے پیچھے روانہ ہوئی تھیں۔
یہ لوگ کبھی کچھ دور ہی آئے تھے جب ایک دم کھیتوں سے نکل کر دو آدمیوں نے عمر والی گاڑی پر فائرنگ کر دی تھی۔ افتخار صاحب کی لینڈ کروزر یکدم رکی تھی، ان کے عقب میں ان کے محافظوں کی بھی۔ افتخار صاحب کے محافظوں نے بھی جوابی کارروائی کی تھی تو ان دونوں آدمیوں نے اندھا دھند افتخار صاحب کی گاڑی پر بھی گولیاں برسا دی تھیں۔ گاڑی بل پروف تھی مگر شیشے ٹوٹ کر لگنے والی گولیاں ان آدمیوں کے ماہر نشانہ باز ہونے کا ثبوت تھیں۔ دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی زخمی ہو کر گرا تو دوسرا بھاگ نکلا تھا، مگر ان دونوں آدمیوں کا ہدف پورا ہو گیا تھا۔ ایک طرف عمر کے بازو پر گولی لگی تھی جبکہ افتخار صاحب اور ذوالفقار نے جھک کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اگلی عمر والی جیپ سے چیخوں اور کراہوں کی آوازیں شدید تھیں۔ عمر اپنے زخمی بازو کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھول کر اگلی گاڑی کی طرف دوڑا۔ عمر ٹھہرو، رکو، ذوالفقار بھائی پکارتے رہ گئے تھے۔ اگلی گاڑی میں بشیر اسٹیئرنگ پر اوندا گرا ہوا تھا۔ پچھلی نشست پر برا جمع چاچی مختار کو کئی گولیاں لگی تھیں۔ حملہ آوروں کا ہدف ہی عمر کی گاڑی تھی۔ انہوں نے پچھلی سیٹ پر گولیاں برسائی تھیں، مگر افسوس وہاں عمر کے بجائے چاچی مختار برا جمع تھیں۔ اس وقت ان کا وجود اپنے ہی خون میں نہایا ساکت تھا۔ عمر نے فوراً چاچی کو تھاما، ان کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ ذوالفقار بھائی، ان کی نبض چل رہی ہے، جلدی کریں، ہاسپٹل لے کر چلیں۔ نبض دیکھنے کے بعد عمر چیخا، جبکہ چاچی کے دونوں داماد بالکل ٹھیک تھے۔ وہ درمیانی نشست پر تھے اور نیچے لیٹ جانے پر بچ گئے تھے۔ بشیر بھی زخمی تھا، اس کے کندھے پر بھی گولی لگی تھی۔ عمر کے اپنے بازو سے شدید خون بہہ رہا تھا۔ اس کی پکار پر افتخار صاحب اور ان کے محافظ فوراً حرکت میں آئے تھے۔ چاچی مختار جانبر نہ ہو سکی تھی، اسپتال لے جاتے ہوئے راستے ہی میں دم توڑ گئی تھی۔ حمدہ کے لیے یہ حادثہ بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جو بہت خوش کن جذبات لیے ان لوگوں کی واپسی کی منتظر تھی، مگر اماں کا بے جان وجود دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ عمر کو گولی لگی تھی، بشیر بھی زخمی تھا، وہ لوگ ہاسپٹل ایڈمٹ تھے۔ افتخار صاحب کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ حملہ آوروں کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا تھا جسے افتخار صاحب کے محافظوں نے فوراً پکڑ لیا تھا۔ عمر لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہسپتال میں داخل تھا، تاہم پولیس کی تحویل میں تھا۔ وہ شخص اپنے بیان میں بتا چکا تھا کہ ان لوگوں نے باقر علی کی ایما پر گولیاں چلائی تھیں، وہ باقر علی کے ساتھی تھے۔ پولیس فوراً متحرک ہو گئی تھی۔ باقر علی کو گاؤں سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حمدہ کا صدمے سے برا حال تھا۔ حمدہ کی دونوں بہنیں نگہت اور ساجدہ فوراً آ گئی تھیں۔ اماں کے تمام رشتہ داروں کو اطلاع مل گئی تھی۔ لندن قمر بھائی کو لوگوں نے اطلاع کر دی تھی کہ اس نے فوراً پاکستان پہنچنے کا کہا تھا۔ زندگی میں تو وہ ماں کے کسی کام آ نہ سکا، مگر موت کے بعد بیوی بچوں کو لے کر آنے کا کہا تھا۔ قمر نے 1-1.5 دن میں پاکستان پہنچنا تھا۔ اس دوران اماں کی ڈیڈ باڈی برف خانے میں رکھوا دی گئی تھی۔ حمدہ بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ عمر ایک دن ہسپتال میں گزار کر اگلے دن ڈاکٹرز کی ہدایات کے باوجود حویلی آ گیا تھا۔ افتخار صاحب ابھی تک گاؤں میں ہی تھے۔ وہ اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے باقر علی کی واپسی کی تمام راہیں بند کروا رہے تھے۔ اماں ان کی خالہ زاد تھیں، ان کی نگاہوں کے سامنے حادثہ ہوا تھا۔ عمر اور بشیر زخمی تھے کہ احسام لیول کا نہیں تھا۔ باقر علی کی گرفتاری پر اس کی دونوں بہنیں خوب رود ہو رہی تھیں۔ اگلے دن قمر پاکستان پہنچ گیا تو شام کے وقت اماں کی تدفین ہو گئی۔ حمدہ اس سارے عرصے میں بالکل گمسم صدمے سے نڈھال، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اماں کی میت حویلی سے ہی اٹھی تھی۔ تمام رشتہ دار اور جاننے والے حویلی میں ہی آ رہے تھے۔ نگہت اور سارا باجی بھی حویلی ہی میں تھیں۔ اس کے علاوہ قمر اور اس کی بیوی بچے بھی حویلی ہی آئے تھے۔ عمر کئی بار مردانے سے اندر کی طرف آیا تھا۔ حمدہ کے متعلق اطلاع تو مل رہی تھی، مگر ہر بار حمدہ کے پاس کسی نہ کسی کو موجود پا کر وہ بس ایک نگاہ ڈال کر پلٹ جاتا تھا۔ چاچی مختار کے ساتھ ہونے والے حادثے پر وہ خود بھی سخت تکلیف میں تھا۔ چند دن گزرے تو آنے والے مہمان رخصت ہونے لگے، جبکہ اب حویلی میں حمدہ لوگوں کے قریبی رشتہ دار ہی رہ گئے تھے۔ قمر ادھر حویلی میں ہی تھا، جبکہ اس کی بیوی چند دن رہنے کے بعد اپنے میکے اپنے بچوں کے ہمراہ روانہ ہو گئی تھی۔ حمدہ اس وقت بیوی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس نگہت باجی، ساجدہ کے علاوہ قمر، بیوی اور ماریہ باجی تھے۔ موضوع بحث موجودہ حالات تھے۔ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی میں حمدہ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ اماں کو گزرے 8 دن ہو گئے ہیں، صدمے سے اس کا برا حال ہے، میرے پاس جا کر شاید کچھ سنبھل جائے۔ نگہت باجی کو حمدہ کی حالت بہت رلا رہی تھی۔ انہوں نے بیوی کو کہا۔ حمدہ اسی طرح گھٹنوں پر سر لگائے بیٹھی رہی۔ حمدہ کو اگر میں اپنے ساتھ لے جاؤں تو؟ یہ قمر تھا۔ ساجدہ نے خاصی ناراضی سے اسے دیکھا۔ اماں کی زندگی میں تو یہ خیال نہ آیا، جب سب سے زیادہ حمدہ اور اماں کو تمہاری ضرورت تھی تم شادی رچا کر پردیس سے آ بیٹھے۔ اب حمدہ کوئی لاوارث لڑکی نہیں رہی، نکاح ہو چکا ہے، کہیں نہ بھی جگہ بنے مگر یہ حویلی تو اس کا گھر ہے نا۔ قمر نے ساجدہ کی تلخ بات پر سر جھکا لیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اماں اور حمدہ کو اپنے پاس بلوا لوں، مگر اماں ہی اول تو راضی نہ تھیں اپنا گاؤں چھوڑنے پر۔ پھر میں زبردستی تو نہیں لے جا سکتا تھا نا۔ آپ بے شک حمدہ سے پوچھ لیں، اس سلسلے میں حمدہ سے بھی کئی بار بات ہوئی تھی، مگر اماں اور حمدہ میری شادی کر لینے کے بعد اس قدر بدظن تھی کہ میرے پاس جانا تو دور کی بات تھی،
میں نے آج تک اماں کو جو بھی پیسہ بھجوایا وہ سارا کا سارا جوں کا توں اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اماں نے کبھی نکلوایا ہی نہیں۔ کئی بار میں نے خود آ کر اماں سے کہا ساتھ چلیں، مگر وہ راضی ہی نہیں ہوئی۔ قمر کہہ رہا تھا۔ حمدہ تب بھی اپنی مخصوص حالت میں بیٹھی رہی، یوں جیسے اسے کسی سے کوئی غرض ہی نہیں رہی تھی۔ اب جو بھی ہو چکا وہ ایک طرف، مگر حمدہ کے سلسلے میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حمدہ ہماری بہو ہے اور یہ اب ادھر ہی رہے گی۔ اور رہ گئی بات رخصتی کی، تو ایسے حالات میں جو تم لوگ مل کر فیصلہ کرو۔ بی بی نے گم سم بیٹھی حمدہ کو ساتھ لگا کر اپنا فیصلہ سنایا تو تینوں بہن بھائی خاموش ہو گئے تھے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ باقر علی گرفتار ہو چکا تھا۔ اس کی اماں پر حملہ کرنے والے دونوں آدمی تحویل میں تھے۔ اس پر کیس چل رہا تھا۔ افتخار صاحب خود اس کیس کی پیروی کر رہے تھے۔ ایک ماہ کے اندر اندر کیس نے کافی پیش رفت کی تھی۔ کبھی امید تھی کہ باقر اور اس کے دونوں ساتھیوں کو سزائے موت تو ضرور ہو جائے گی۔ کیس کی سماعت کے دوران حمدہ کو بھی 1-2 بار عدالت جانا پڑا تھا۔ وہ حویلی میں ہی ہوتی تھی۔ نکہت اور ساجدہ چند دن اپنے گھروں کو سدھاری تھی۔ وہ گھر بار اور بچوں والی تھی۔ قمر بھی کچھ دن گاؤں رہا، پھر شہر اپنے سسرال روانہ ہو گیا۔ ماریہ باجی بھی چند دن بعد چلی گئیں، تو پیچھے حویلی میں عمر کے ساتھ حمدہ اور بی بی رہ گئیں۔ حمدہ نے اماں کی موت کا اچھا خاصا اثر لیا تھا۔ وہ سارا دن قرآن پاک لیے بیٹھی رہتی یا پھر جائے نماز پر بی بی کے کمرے میں وقت گزار دیتی۔ عمر نے چند ایک بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر پھر اس کی طرف سے خاموشی پا کر چپ ہو جاتا تھا۔ عدالت میں بھی وہ عمر کے ساتھ ہی 1-2 بار گئی تھی۔ عمر حویلی آیا تو نسرین سے پتہ چلا کہ ماں جی گاؤں میں کسی کے ہاں گئی ہوئی ہیں، جبکہ حمدہ بی بی کے کمرے میں ہی تھی۔ کچھ سوچتے وہ بی بی کے کمرے میں چلا آیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حمدہ آج خلاف معمول نماز یا قرآن پاک پڑھنے کے بجائے کھڑکی میں کھڑی باہر لان میں دیکھ رہی تھی۔ عمر چند پل کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ حمدہ اس کی موجودگی سے بے خبر رہی تو اس نے آہستگی سے دروازے کو نوک کیا۔ حمدہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ عمر قدم بڑھاتا اس کی طرف چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عمر نے مسکرا کر پوچھا تو وہ سر جھکا کر کھڑکی سے ہٹ کر بستر کے کنارے آ بیٹھی۔ حمدہ آپ ہر وقت کمرے میں مت بند رہا کریں، باہر نکلا کریں۔ جانے والے چلے جاتے ہیں مگر پیچھے رہ جانے والوں کے لیے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ میں آپ کے دکھ کا اندازہ تو نہیں کر سکتا مگر تسلی اور دلاسا تو دے سکتا ہوں۔ یوں ہر وقت گم سم رہ کر آپ خود کو تنہا کر رہی ہیں۔ بی بی بھی آپ کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ اس کی اس طرح خاموش انداز پر عمر کو خاصی تکلیف ہوئی تو اس کے پاس ہی بستر کے کنارے آ بیٹھا۔ کچھ تو کہیں، رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہمارا تعلق ایسا ہے کہ آپ اپنے دل کی ہر بات بلا خوف و خطر مجھے کہہ سکتی ہیں۔ حمدہ کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر عمر نے مزید کہا تو حمدہ کی آنکھوں میں ایک دم آنسو سمٹ آئے۔ عمر نے پہلے بھی کئی بار اس سلسلے میں بات کی تھی مگر تب وہ صدمے کی شدت سے عمر کی کسی بات پر کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اماں مجھے یوں اچانک چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ عمر کے جواب میں ایک دم وہ سسک اٹھی۔ جانا تو سبھی نے ہے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، بس ان کا اتنا ہی ساتھ تھا۔ عمر نے دلاسا دیا تو وہ روتی رہی۔ اماں کو یاد کر کے رونے کا تو حمدہ کو بس بہانہ چاہیے تھا۔ قمر کا فون آیا تھا آج۔ عمر نے اسے رونے دیا اور پھر کچھ توقف کے بعد بتایا۔ اپنے آنسو چادر کے پلو سے صاف کرتے اس نے عمر کو دیکھا۔ وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، اسی ہفتے میں کسی دن کی ٹکٹ ہے۔ عمر نے مزید بتایا۔ قمر چاہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ چلیں۔ عمر کی بات پر اس نے چونک کر عمر کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ اپنے تمام رویوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اپنی بیوی اور سسرال والوں کی وجہ سے اس کی طرف سے آپ اور چاچی کو نظر انداز کیا گیا ہے، مگر اب چاچی نہیں رہیں تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آپ گاؤں کے ماحول سے نکلیں گی تو آپ پر اچھا اثر پڑے گا۔ آپ چاچی کی وفات کے صدمے سے کچھ حد تک نکلنے کی کوشش کریں گی۔ حمدہ کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ قمر کی بات کے جواب میں میرے پاس بھی ایک آپشن تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ آپ کو واقعی اس صدمے سے نکلنے کے لیے کچھ عرصہ قمر کی آفر پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ بجائے اس کے کہ وہ آپشن کے متعلق پوچھتی، ایک دم خاصی تلخی سے عمر ہاشم کو دیکھا۔ عمر ذرا سا مسکرا دیا۔ نہیں، میں نے تو قمر کی بات کہی ہے آپ سے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، قمر بھائی نے اماں کی زندگی میں چند ایک بار بات کی تھی، مگر ان کی بیگم نے ہر بار فون کر کے مجھے اور اماں کو جو جو باتیں سنائی تھیں، ایسے میں ہم ان کے پاس کیسے چلی جاتی؟ اب اماں نہیں رہیں اور قمر بھائی چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں، جبکہ ان کی بیگم نے چند دن یہاں گزار کر دوبارہ آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مجھے قمر بھائی سے کوئی شکوہ نہیں، وہ بھی اپنی جگہ مجبور ہیں، مگر میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ عمر کے جواب میں اس نے یہ سب کہا۔ مگر اس طرح ہر وقت کمرے میں بند رہ کر بھی زندگی نہیں گزرنے والی۔ ٹھیک ہے، کچھ وقت لگے گا سنبھلنے میں، واپس زندگی کی طرف آنے میں۔ آپ کے لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ نکہت باجی اور ساجدہ دونوں کے دن میں کئی فون آتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں وہ آپ کے متعلق کتنی فکر مند رہتی ہیں۔
حمدہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ باقر علی گرفتار ہے، عدالت جلدی فیصلہ سنا دے گی۔ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، وہ بچ نہیں سکے گا۔ قمر کی آفر ایک طرف، آپ کے لیے میرے پاس بھی ایک آپشن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بھی غور کر لیں۔ حمدہ نے سوالیہ نظروں سے عمر ہاشم کو دیکھا۔ یہ میری ہی نہیں، بی بی ماریہ باجی نکہت اور ساجدہ کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی رائے ہے کہ سادگی کے ساتھ آپ کی رخصتی کا عمل انجام بخیر ہو جائے۔ بات ایسی تھی کہ حمدہ کا چہرہ عرصے بعد پہلی بار کچھ گل رنگ ہوا تھا۔ اماں کے بعد تو یوں لگتا تھا کہ جیسے زندگی ختم ہو چکی ہے، مگر اب عمر کی بات نے اس کے دل کو عجیب انداز میں دوبارہ سے چھوا تو اسے گزرے دنوں میں بہت سے انمٹ لمحے یاد آنے لگے۔ حمدہ کی پلکوں پر بوجھ بڑھ گیا۔ ابھی اماں کا صدمہ جھیلے مہینہ ہی گزرا ہے، اتنی جلدی کیسے؟ اماں کے بغیر یہ سب مشکل ہے۔ اماں کی یاد آتے ہی آنسو پھر بہہ نکلے۔ عمر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ آپ جس طرح اس صدمے کو جان سے لگا کر سب فراموش کیے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہیں، ایسے عالم میں مجھے یہی فیصلہ مناسب لگ رہا ہے۔ چاچی کے حوالے سے مجھے آپ کے جذبات اور احساسات کا ادراک ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ سادگی سے انجام بخیر ہو جائے تو بہتر ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، ابھی ناممکن تو نہیں۔ عمر آج اس موضوع پر تفصیلی بات کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ مکمل طور پر ہر پہلو کو سوچ کر آیا تھا۔ حمدہ نے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے حق میں مہربان اور محبت بھری نگاہ لیے منتظر تھا۔ حمدہ کی نگاہ سے وہ نہ جانے کیا سمجھا تھا کہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے حمدہ کو بازو سے تھام کر مضبوط حصار میں لے لیا تھا۔ آپ میرے لیے بہت اہم اور بہت خاص ہیں۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں۔ اتنی جلدی ہمت ہار دیں گی تو پھر باقی زندگی کیسے گزاریں گی؟ آپ میری اولین خواہش ہیں۔ آپ کو دیکھا اور دل نے آپ کو اپنا مان لیا۔ آپ سے شدت سے محبت کی ہے میں نے۔ آپ اگر ہزاروں سال انتظار کرنے کو کہیں گی تو میں آپ کی بات کو اہمیت دوں گا حمدہ، اس لیے کہ میں صرف آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ کی عزت بھی کرتا ہوں۔ آپ کی ذات، آپ کی بات میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ایسے غم اور دکھ کے عالم میں بھلا آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چاچی کی وفات سے ملنے والے اس گھاؤ پر جو مرہم میری محبت اور دلجوئی رکھ سکتی ہے، وہ شاید وقت بھی نہ رکھ سکے، عمر دھیمے اور سلجھے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حمدہ عمر کے سینے پر چہرہ لگائے شدت سے رو دی۔ ایسی محبت، ایسی توجہ کہ وہ بھلا کہاں قابل تھی، اور عمر نے اسے رونے دیا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ جی بھر کر اس کی پناہوں میں رو لے تاکہ بعد میں مطلب بالکل صاف ہو، روزے روشن کی طرح صاف شفاف۔ کچھ توقف کے بعد خوب رو دھو کر جی ہلکا ہونے پر اس نے سر اٹھا کر عمر ہاشم کو دیکھا۔ کیا خیال ہے، پھر بی بی سے بات کروں؟ عمر کے سوال پر وہ بس روتے روتے مسکرا دی اور اپنی ہاں کے اظہار کے لیے بس سر اس بات میں ہلا کر دوبارہ عمر ہاشم کے مضبوط سینے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا تھا۔ تھینکس اے لاٹ حمدہ، تھینک یو سو مچ۔ حمدہ کی ہاں پر ایک دم پرجوش ہوتے عمر نے اس کی سبھی پیشانی چوم لی تھی۔ حمدہ اس وارفتگی پر سٹ پٹا گئی۔ میں آپ کے اس اعتماد کو کبھی نہیں توڑوں گا، اس ہاں کی ہمیشہ پاسداری کروں گا۔ آیت والہانہ پن میں کہتے بہت شدت سے حمدہ کو اپنی مضبوط پناہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ حمدہ نے عمر کی شدت پسندی پر مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ زندگی نے اس سے بہت کچھ چھینا تھا، مگر عمر ہاشم جیسا محبت کرنے والے جیون ساتھی سے بھی تو نوازا تھا۔ اپنے فیصلے پر وہ خود ہی مطمئن تھی۔ عمر اس کے کان میں قدرے جھک کر آہستگی سے اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ حمدہ نے اپنی تمام سوچوں کو پس پشت ڈالتے، آنکھیں وا کرتے عمر کی محبت بھری سرگوشیوں کو سننے کے لیے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں ٹکا دی تھی۔ وہ عرصے بعد ہر غم، ہر فکر سے آزاد ہو کر زندگی کی خوشیوں کو برتنے پر مطمئن و مسرور تھی۔ اسے یقین تھا کہ عمر ہاشم اسے زندگی کے کسی بھی میدان میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یہی یقین دم بدم حمدہ کے چہرے سے غموں کے، فقرات کے بادل مٹاتا، محبت کے رنگ بکھیرتا جا رہا تھا۔